آج حضور کی امت جو قدم قدم پہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کو کس طرح زیبا ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ ہمارے آقا و مولا تو وہ تھے کہ جن کو کافر بھی صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے، اور ہم بات بات پہ جھوٹ بولیں اور حضور کی امت ہونے کا دعویٰ کریں تو ہم پھر کھڑے کہاں ہیں؟ آج ہمارا تاجر کہتا ہے جناب اگر جھوٹ نہ بولیں تو سودا نہیں بکتا، تو میں کہتا ہوں جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ پوری دنیا کے اوپر ان کا سودا آنکھیں بند کر کے لوگ لے رہے ہیں۔ انہوں نے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، وہ جھوٹ سے آشنا ہی نہیں، چونکہ ان کی ماں نے بتایا، ان کے باپ نے بتایا کہ سچ ہی بولنا ہے۔ یار ہمیں تو ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ سچ بولنا ہے۔ ہمارے نبی کو کافر بھی صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر بھی جائے، کبھی کوئی ایسا مرحلہ آ جائے، بشری تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ مومن سچا ہوتا ہے، سچائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور آپ جھوٹ بول کے فائدہ بھی حاصل کر لیں، کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو جائیں، کسی کا مال ہتھیانے میں کامیاب بھی ہو جائیں، کسی مشکل سے بچ بھی جائیں، لیکن دل میں اطمینان نہیں ہوگا، اور سچ بول کے پھنس بھی جائیں، سچ بول کے نقصان بھی کر لیں، سچ بول کے گھاٹا بھی کھا لیں، پھر بھی آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ الصدق طمانینہ والکذب ریبہ، سچ طمانیت قلب کا سبب ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ پریشانی کا، ٹینشن کا، اذیت کا سبب ہے۔ بے چینی ختم نہیں ہوگی جھوٹے شخص کی۔ سچا شخص جو ہے وہ سچ بول کے بہت کچھ کھو بھی دے، پھر بھی وہ سچائی کی وجہ سے مطمئن ہوگا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی۔ تو سچائی کے ساتھ جڑا رہنا اور سچ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو محسوس نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے جو ہر مومن کے حصے کی رحمت لے کے اس کو دینے آ رہے ہوتے ہیں، وہ حساس فرشتے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو ہمارے حصے کی ڈلیوری لے کے رحمت کا پارسل ہمارے گھروں میں دینے آ رہے ہوتے ہیں، وہ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ کسی گھر سے جھوٹ کی بدبو نکلے تو وہ 1 میل پیچھے چلے جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بولے، ماں بھی جھوٹ بولے، بیٹیاں بھی جھوٹ بولے، بیٹے بھی جھوٹ بولے، وہاں تو بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہوں گے، اتنی عفونت پھیلی ہوگی کہ فرشتے تو دور شہر سے باہر کھڑے ہوں گے، گاؤں سے باہر کھڑے ہوں گے۔ اب رحمت کا پارسل ہمارے نام کا ان کے پاس ہے، آگے اتنا تعفن پھیلا ہوا ہے کہ وہ آ نہیں رہے، اور ہم موقع بھی نہیں دے رہے۔ ابھی پہلے جھوٹ کی عفونت ختم نہیں ہوئی ہوتی کہ دوسرا جھوٹ بول رہے ہوتے، تو وہ رحمت والے فرشتے باہر کھڑے ہیں۔ اب ہمارے گھر میں بے برکتی ہوئی، رحمت چونکہ وصول نہیں کر پا رہے، اور بے برکتیاں ہی بے برکتیاں، نحوستے ہی نحوستے۔ تو چند دن کے بعد ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا، تو اب بھاگے عاملوں کے پاس۔ تو کوئی 100 میں سے بلکہ 1000 میں سے کوئی 1 آدھ عامل ہوگا جو کسی خیر کے منصب پہ بیٹھا ہوگا، باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عامل تو پہلے ہی ٹھیا لگا کے اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا تو وقت پہ آ گیا، ورنہ تعویذ چل جانے تھے، اور اب اتنے اتوار آنا پڑے گا، اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا۔ اور ایسے عامل میں جانتا ہوں کہ جو اتنے منحوس ہیں کہ وضو کیا انہیں غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور وہاں شریف گھروں کی خواتین جا کے ان کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، صرف کیا ہے کہ گھر کی نحوست ختم ہو جائے۔ میاں گھر کی نحوست یہ ختم نہیں کرے گا، گھر کی نحوست سچائی ختم کرے گی۔ وہ رحمت کے پارسل ڈھیر لگے ہوئے ہیں باہر، اور فرشتے اندر نہیں آ پا رہے، وہ ہمارے حصے کی رحمت تھی، ہمیں دے نہیں پا رہے۔ اس عفونت کو صاف ختم کرو اور گھر کو پاکیزہ کرو۔ جس گھر میں قرآن کھلتا ہوگا اس گھر میں رحمتیں اتریں گی، جس گھر میں مصلے بچتے ہوں گے اس گھر میں رحمتیں اتریں گی، جس گھر میں درود پڑھا جاتا ہوگا اس گھر میں رحمتیں اتریں گی، اور جس گھر میں جھوٹ ہوگا، مکر ہوگا، فریب ہوں گے، دھوکہ دہی ہوگی، تو پھر آپس میں لڑائیاں، غلط فہمیاں، فساد، بے برکتی، رزق آتا ہے کثرت کے ساتھ، جانے کا پتہ نہیں چلتا،
بیماریاں اور ایسی بیماریاں جو لا علاج ہیں، مصیبتیں، ٹینشن، عجیب قسم کی چیزیں اس گھر کا گھیرا کر لیں گی اس جھوٹ کی وجہ سے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ سچ کے ساتھ جوڑیں۔ ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صادق بھی تھے اور میرے حضور امین بھی تھے۔ امین ایسے کہ حضور کے گھر کا جب گھراؤ کیا ہوا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، کائنات میں کوئی ایسی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ حضور کے گھر کا گھراؤ کیا ہجرت کی رات، کفار نے حضور کو شہید کرنے کا منصوبہ تیار کیا، سارے قبائل کے لوگ خنجر، بالے، برچیاں اور تلواریں لیے حضور کے گھر کا گھیراؤ کر رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے کہتے ہیں علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح ان کی امانتیں دے کے واپس آنا۔ اتنے امین کہ جو قتل کرنے کے ارادے سے، حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے جو ظالم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، حضور کے ان پاس ان کی امانتیں ہیں، حضور کو ان کی امانتوں کا خیال ہے، زمانے میں لاؤ تو صحیح کوئی ایسا امین۔ اللہ اکبر۔ جب جبل صفا پہ چڑھ کے حضور نے اسلام کی پہلی دعوت دی، جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضور قریبی لوگوں کو آپ دین کی دعوت دیں، تو آقا کریم نے قریبی لوگوں کو بلایا اور جبل صفا پہ اکٹھا کیا، اور پھر کہا کہ لوگوں اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے۔ انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے، اگر نظر آیا تو درست، اگر نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہو گئے ہیں، آپ سچے ہو۔ یہ تھی میرے رسول کی صداقت، یہ تھا میرے رسول کا سچ۔ آج یہ امت کیوں جھوٹ بول رہی ہے؟ قدم قدم پہ جھوٹ بول رہی ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، بلکہ ایک دن خود حضور نے پوچھا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی جو اکبر الکبائر ہیں ان کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا بلا کیوں نہیں حضور، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ جس کی معافی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی جو ہے وہ ایمان لائے اور اسلام میں داخل ہو۔ دوسری بات فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کو اذیت دینا، تنگ کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ دو گناہ بیان کرنے کے بعد فجلس وکان متکئا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو حضور نے ٹیک چھوڑ دی اور آگے ہو کے بیٹھ گئے، تیسرے مضمون کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اور پھر حضور نے فرمایا الا وقول الزور، سن لو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ الا وقول الزور، سن لو تیسرا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ الا وقول الزور، سن لو تیسرا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور بار بار فرمائے جا رہے تھے اور ہم آرزو کرے لیتہ سکتا، کاش حضور سکوت اختیار فرما لیں، ہم سمجھ گئے جو حضور بتانا چاہ رہے ہیں۔ حضور نے پہلے ٹیک چھوڑی، پھر حضور اس قدر بار بیان فرما رہے تھے کہ ہمیں حضور کی مشقت کی وجہ سے بار یہ خیال آتا تھا کہ حضور اگر سکوت اختیار کریں تو جو حضور فرمانا چاہ رہے ہیں حضور ہم سمجھ گئے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام جھوٹ کی مذمت اس انداز سے کر رہے تھے، پہلے ٹیک چھوڑی اور پھر بار فرمائے جا رہے تھے لوگوں جھوٹ بولنا، لوگوں جھوٹ بولنا، لوگوں جھوٹ بولنا، یہ اللہ کے نزدیک بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ امت کیوں جھوٹ بولتی ہے؟ اس کی زندگی میں کہاں سے جھوٹ در آیا؟ یہ سچے نبی کی غلام ہو کر کے جھوٹ کو شعار کیوں بنا بیٹھی؟ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج ہم جلسے سننے کا چسکا تو رکھتے ہیں، ہم خطاب سننے کی لذت تو پاتے ہیں، لیکن ہم خطاب پسند ہو گئے ہیں، گفتگو پر، خطاب پر، تقریر پر، واعظ پر ہم عمل کے عادی نہیں رہے۔ تو یہ پھر ساری زندگی سنتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر ہم عمل کریں ہمارا معاشرہ آج ہی تبدیل ہوگا۔